وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ۔ آپ احباب اچھی طرح سے جانتے ہیں گفتگو کا آغاز بغیر درود پاک کے نہ کرتے ہیں، اور اب جب میں وہاں سے ہو کے آ گیا ہوں اب درود پڑھنے کا کچھ لطف ہی اور ہو گیا ہے۔ آنکھیں بند کریں، حضور کی حضوری میں پہنچیں اور درود پڑھیں، انشاءاللہ آپ بھی وہاں سے ہو گئے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا محمد وعلی آلک واصحابک یا محمد، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین، ٹائم کی مناسبت سے نہ تو یہ خطاب کا ٹائم ہے نہ تقریر کا وقت ہے، چند باتیں جو عرض کی جا سکتی ہیں اس مختصر سے ٹائم میں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے اس وحدہ لا شریک رب کا شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھے یہ وجود عطا فرما کر سانسوں کی نعمت دے کر زندگی کی مالا کو لمبا کر کے مجھے یہ موقع عطا فرمایا کہ اپنے گھر کی زیارت ادا کرنے کا موقع بھی عطا فرمایا، اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت اقدس میں آپ کے قدموں میں حاضری کا موقع بھی عطا فرمایا۔ اس کے بعد میں ان تمام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، مہربانوں، محبین، معاونین، متوسلین، متعاقدین، جس انداز میں میرے لیے وہاں جانے کے لیے اپنا دعا کے کلمات کہے، اپنے احساسات و جذبات کے ساتھ مجھے الوداع کیا، اپنے تعاون کے ساتھ مجھے وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائی اللہ پاک نے، ان سب کا شکر ادا کرتا ہوں اپنے رب کی بارگاہ میں۔ اس کے بعد جس سفر سے میں واپس پلٹا ہوں، سچی بات تو یہ ہے کہ جانے کے بعد واپس آنے کی بات بہت عجیب سی لگتی ہے۔ کاش کہ ہمارا وہی وقت گزرتا، وہ لمحات بالخصوص جو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے روضہ اقدس کے قرب میں، جوار میں، آپ کے پاس میں گزرے۔ مجھ سے بہتر انہوں نے نعت کے اندر اس ساری چیزوں کی تشریح کی ہے۔ حقیقت بات یہی ہے کہ آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے، آنکھیں بند کیے رکھو، حضور کا دیدار کیے رکھو، حضور کو سامنے اپنے اس طرح سے سمجھو کہ سامنے موجود ہیں، اور آپ حضور کی ذات پر درود پڑھتے جاؤ، جو دل کو سکون ملتا ہے۔ سیم آپ اس کی مثال اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ جب بچہ رو رہا ہو، تکلیف میں ہو، یا کسی دکھ میں مبتلا ہو، یا اس کو کسی چیز کی حاجت محسوس ہو رہی ہو اور وہ چیخ رہا ہو، چلا رہا ہو، یا دل اس کا جو ہے وہ اضطراری کیفیت میں ہو، وہ مضطرب سا ہو، تو اپنی ماں کی گود میں جاتا ہے نا، تو جاتے ہی اس کو جو سکون ملتا ہے، عاشق جب حضور کے قدموں میں پہنچتا ہے اس کو اس سے بھی کہیں زیادہ سکون ملتا ہے۔ یہ حقیقی بات ہے، لوگوں سے سنا، کتابوں میں پڑھا، جو لطف اس وقت سننے میں آتا تھا، جو لطف کتابوں میں پڑھنے سے آتا تھا، نعت خوانوں کے شعروں کو ادا کرنے میں آتا تھا، آج وہ لطف اس سے کہیں زیادہ دوبالا ہو گیا۔
اس لیے ہو گیا ہے کہ پہلے ان دکھا تھا اور ویکھا ہے. وہ کسی شاعر کا وہ کیا شعر ہے کہ بن دیکھے ہیں وہ قربان آپ پر، دیدار کا عالم کیا ہوگا. بن دیکھے ہم تو اتنے اس پر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پر قربان ہیں، تو دیدار ہو جائے تو پھر کیا عالم. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اللہ پاک کا گھر ہے بیت اللہ شریف، ہر دم ہر لحظہ دیکھنے والے کو، محسوس کرنے والے کو، اور جو وہاں سے لینے جائے اس کو اس چیز کا واقعتاً احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس طرح سے وہاں پر نازل ہوتی ہے جیسے بارش نازل ہوتی ہے، اور واقعتاً نازل ہوتی ہے. یہ وہاں پر جو گئے ان لوگوں کی آنکھوں نے نظارے کیے ہوں. اور میں نے یہ جملہ درمیان میں عرض کیا ہے کہ جو لینے کی نیت سے جائے، جو وہاں سے کچھ لینے جائے، جو زیارت کرنے یا صرف دیکھنے یا صرف وقت پاس کرنے کے لیے جائے، اس کو وہ رحمت کے مناظر نظر نہیں آتے. جو لینے جاتا ہے، جو وہاں سے مانگنے جاتا ہے، جو وہاں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں کو دراز کرتا ہے اور آنکھوں کو جب اٹھا کر آسمان کی طرف کعبہ کی چھت کے اوپر سے دیکھتا ہے، اس کو ویسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ ابھی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، ابھی انوار کی بارش ہو رہی ہے. جو میں مانگتا جا رہا ہوں وہ میرے ہاتھوں میں ڈال کر میری جھولی میں سمایا جا رہا ہے. میرے دل کی ہر تمنا کو، میرے دل کی ہر خواہش کو پورا کیا جا رہا ہے. وہ اللہ کا گھر ہے، وہ رب کا گھر ہے. وہاں جا کر جو مانگتا ہے ملتا ہے. مانگنے کے لیے مانگنے کی ادا بھی چاہیے، دل میں تمنا اور آرزو بھی چاہیے. مانگتے جاؤ ملتا ہے. ویسے تو اللہ ہر جگہ سے سنتا ہے. یہ کون سا ایسا مقام ہے کہ جہاں سے اللہ نہیں سنتا؟ ہر جگہ سے سنتا ہے. لیکن وہ چونکہ اس کا اپنا گھر ہے، اس نے اس جگہ کو اپنا گھر کا مقام دے رکھا ہے. تو جس کے گھر میں انسان، ویسے تو ہر جگہ پر ہم اسی کا لے کر کھا رہے ہیں، اسی کے رزق کھاتے ہیں، وہی دیتا ہے، وہی رزق سے نوازتا ہے، وہی زندگی کی نعمتوں سے نواز رہا ہے، زندگی کی سانسوں سے نواز رہا ہے. تو اسی کا ہی کرم اور فضل ہے. لیکن جب ہم اس کے گھر میں چلے جاتے ہیں پھر اس سے مانگتے ہیں نا، تو اس کو جو خوشی ہوتی ہے اور پھر وہ جو عطا کرتا ہے، وہ وہاں کا مانگنے کے اعتبار سے جب خلاف کعبہ کو ہاتھ لگتا ہے اور وہ ہاتھ جب پلٹ کر چہرے کی طرف آتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ النور کا ایک جو ہے نا وہ چھلکا سا اٹھایا ہے ہاتھ سے اور وہ اپنے چہرے کے ساتھ مل کر چہرے کو نورانی بنا لی. یہ وہاں کا ایک منظر بنتا ہے. اللہ کرے کہ میرے اس سفر مبارک کے صدقے سے میرے ہر مومن مسلمان بھائی کو اللہ پاک اس گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اور ایک مرتبہ نہیں 12 مرتبہ نصیب فرمائے. فیملیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ وہاں جانے کی، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضری کی جو ہے وہ توفیق اللہ پاک نصیب فرمائے. اور یہ بات میں نے بالکل 100% یقین کے ساتھ، اب کیونکہ یہ میرا تجربہ ہو گیا ہے، اس میں میں ہو کے آ گیا ہوں، تو یہ یقینی تجربہ ہے. پیسوں کے ساتھ وہاں کوئی نہیں جاتا، وہاں وہی جاتا ہے جس کو وہ بلا لیتے ہیں. پیسوں والا نہیں جاتا. لاکھوں کروڑوں کے مالک گھروں میں بیٹھے ہیں، لوگ ان سے کہتے ہیں تجھے اللہ نے اتنا دیا ہے کیوں نہیں جاتا؟ وہ آگے سے 100 مجبوریاں بتا جاتا ہے. کبھی کاروبار کی مجبوری بتاتا ہے، کبھی گھر بار کی مجبوریاں بتاتا ہے، کبھی کبھی بیٹی کی شادیوں کے معاملات کے اعتبار سے بہانہ کر جاتا ہے کہ وہ فرض ہے ادا کروں گا تو جاؤں گا. نہیں. اور تو کون ہوتا ہے یہ بہانے بنا کر نہ جانے والا؟ دراصل وہ تجھے بلانا ہی نہیں چاہ رہے، دراصل تیری وہاں حضوری ہی نہیں ہو رہی. جب حضوری ہو جاتی ہے، مجھ جیسے ناکارہ کو، بیکار کو، بے سر و سامان کو
اٹھاتے ہیں اپنے قدموں میں بلا کر، 7 سے 10 دن کا مہمان بناتے ہیں اور اپنے مہربانیوں سے نوازتے ہیں اور اپنے گھر کی اللہ پاک زیارت کا موقع عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ کرم ہوتا ہے ان کا۔ جب کرم ہو جاتا ہے تو پھر کچھ بھی، کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی رکاوٹ سامنے نہیں آتی۔ آدمی بھاگا بھاگا وہاں پہنچ بھی جاتا ہے، وہاں سے ہو کر آ بھی جاتا ہے۔ میری دعا ہے، میں نے یہاں پر، میں اس بات کا ویسے بھی عادی نہیں ہوں، یہ انہوں نے سپیکر لگایا ہوا ہے، یہ کیمرہ شیٹ، میرا ان سے یہی پرابلم رہتا ہے۔ میں گیا ہوں 21 دن میں نے ایک بھی تصویر اپنی سوشل میڈیا پر نہیں لگائی۔ بنائی ہے، یہ نہیں کہ بنائی نہیں ہے، اپنے لیے بنائی، دکھلانے کے لیے نہیں بنائی، ریاکاری کے لیے نہیں بنائی۔ کیوں سوشل میڈیا پہ لگا کر کس کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں کس کے گھر میں آیا ہوں؟ کس کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میں حضور کے قدموں میں آیا ہوں؟ کس کو بتانا چاہتا ہوں؟ نہیں نہیں نہیں، جن کے پاس گئے ہیں وہ جانتے ہیں کون آیا ہے، کیوں آیا ہے، کس لیے آیا ہے، کس نے بلایا ہے اور کہاں بیٹھا ہے، کیا لینا چاہتا ہے، کیا مانگ رہا ہے، کیا اس کی زبان پر جاری ہے، دل میں کیا خیالات اور تصور رکھتا ہے، وہ سارا جانتا ہے۔ ہم نے ایسا، یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ میں نے دعاؤں میں، میرے خیال میں نے ہر اس انسان کو یاد کیا ہے جس کا نام مجھے یاد تھا، میں نے اس کا نام اللہ کے گھر میں بیت اللہ کے خلاف کو تھام کر بھی لے کر اس کے حق میں دعائیں کی ہیں، حضور کے قدموں میں بیٹھ کر بھی دعائیں کی۔ اللہ پاک ہے، آپ اس کی دعائیں قبول کریں، میری یا نہ کرے، وہ ان کا معاملہ ہے، ہمارا کام تھا جھولی پھیلا کر مانگ آنا۔ مانگ ہم آئے ہیں، عشق کی دولت مانگ لو، اللہ کے نبی کی محبت مانگ لو، یہی سارا سامان ہے دنیا کا، آپ کی قبر کا اور پھر آخرت کا، حشر کا، یہی سامان ہے۔ اللہ پاک میری حاضری، میرا یہ سفر اس انداز میں قبول فرمائے کہ میری بخشش و مغفرت بھی ہو جائے، میری آخرت کا سامان بھی ہو جائے، اور میرے اس سفر کے صدقے سے میرے پاؤں پورے گاؤں سے دوال کی اللہ پاک خیر فرمائے، ہر مسلمان کی خیر فرمائے، ہر پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے، ہر وہ انسان جو کسی مصیبت میں ہے اس کو مصیبت سے اللہ اس کو نجات عطا فرمائے، جو بیچ خواہش رکھتا ہے، نیک رکھتا ہے، جائز رکھتا ہے، اللہ پاک میری زبان کے نکلے ہوئے کلمات اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما کر اس کی ان حاجات و خواہشات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جانہ میری یہ بیٹھنا، آپ کا یہ آنا، اور میں آخر میں آپ سب احباب کا اس انداز میں بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جس انداز میں آپ سب احباب نے وہاں سے یہاں تک آ کر میرے اوپر جو